سامنے بیان کی، اور بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحۃ الکتاب یا سورۃ الحمد کی 3 حصے کیے جا سکتے ہیں، اور اس کی تفسیر کے 2 طریقے ہیں۔ پہلے نمبر پر ان الفاظ کی لغوی بحث کی جائے گی، الفاظ کے معنی کیے جائیں گے کہ جو سورہ فاتحۃ الکتاب میں استعمال ہوئے ہیں، اور پھر ایک اجمالی خاکہ جو پوری الفاظ سے حاصل ہوگا وہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کریں گے۔ تو 2 حصے اس کے ہیں۔ پہلا مفردات لفظی الفاظ معنی اور لغوی حوالے سے یہ الفاظ کن معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اور دوسرا اس کا انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ تو الحمد سب سے پہلی جو آیہ مبارکہ ہے بسم اللہ کے بعد، وہ ہے الحمد للہ رب العالمین۔ تو اس میں سب سے پہلے تو ایک ربط ہے، اور سورہ فاتحہ جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا وہ حصہ ہے کہ جو انسان کا خدا کے ساتھ گفتگو ہے، اور خداوند متعال کے ساتھ جو اس کا ربط ہے، اور وہ شروع ہوتا ہے الحمد سے شروع ہوتا ہے۔ اور دوسرا وہ حصہ ہے جو انسان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ خداوند متعال کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اس سے اپنی التجا کرے، اور وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور تیسرا حصہ دعا پر مشتمل ہے۔ تیسرا حصہ اہدنا الصراط المستقیم سے شروع ہو کر سورہ مبارکہ کے آخر تک یہ چلا جاتا ہے۔ تو پہلے حصے میں ہم نے عرض کیا کہ سب سے پہلے ہم مفردات کی بحث کریں گے۔ تو یہاں پر سب سے پہلا جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ الحمد ہے۔ تو اس میں ایک الف لام ہے اور ایک ہا میم دال حمد ہے۔ تو مفسرین کا اس پر اتفاق ہے، البتہ بعض مفسرین نے اس کو عہد کے طور پر لیا ہے اور عہد ذکری کے طور پر، لیکن وہ نظریہ درست ثابت نہیں ہوتا۔ ایک دیوبندی عالم جو ہیں وہ اس کو بیان کر رہے تھے کہ یہاں پر الف لام جو ہے وہ عہد ذکری کا ہے۔ عہد ذکری یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک چیز کا ذکر گزر چکا ہو، دوبارہ اس کا ذکر نہ کیا جائے، اور الف لام کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کر دیا جائے۔ تو الف لام کے متعلق یہ اختلاف ہے۔ وہ اپنا نظریہ پیش کر رہا تھا کہ چونکہ بسم اللہ میں اللہ کا اسم جلالہ گزرا ہے، تو یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ تعریفیں جو اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں وہ تعریفیں کی جائیں اور وہ مراد ہوں۔ لیکن یہاں پر یہ نہیں ہے، فقط وہ نہیں ہے کہ جو اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں، بلکہ تمام صفات حسنہ اور تمام تعریفیں جو ہیں، تعریف جس چیز کے اوپر بھی صادق آتی ہے وہ مخصوص ہے خداوند متعال کے ساتھ۔ تو الحمد جو ہے وہ جنس کا ہے۔ جنس کہتے ہیں کہ استغراق کے لیے ہے۔ استغراق بمعنی یعنی تمام افراد کو شامل ہو جانا۔ جیسے مثلا الانسان، انسان کے اوپر جو اگر الف لام ان الانسان لفی خسر، یہاں پر جو الف لام استعمال ہوا ہے یہ پوری انسانیت کو شامل ہے، یعنی جتنے انسان ہیں وہ سب کے سب گھاٹے میں ہیں۔ پھر آگے اس کی استثناء آتی ہے کہ مگر وہ کہ جو عمل صالح انجام دیں وہ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ تو ابتدا میں الف لام کس کے لیے آیا ہے؟ استغراق کے لیے، یعنی پوری انسانیت کو شامل ہے۔ تو الف لام یہاں پر جو ہے وہ استغراق کے لیے ہے، اور استغراق کا معنی یہ ہے کہ تمام صفات جتنی بھی انسان سوچ سکتا ہے، تصور میں لا سکتا ہے، وہ ساری کی ساری صفات حسنہ خداوند متعال کے لیے ہیں۔ تو حمد کی کیا معنی ہے؟ یعنی الثناء اور تعریف، اور الحمدللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کی تعریف۔ لیکن 3 ایسے کلمات ہیں جن کا معنی عربی زبان میں تعریف ہوتا ہے، تو تھوڑا سا اختلاف ہے کہ یہاں پر حمد، مدح اور شکر، اس کا فرق واضح ہو جائے
یہ تینوں الفاظ تعریف کے معنی میں آتے ہیں، تو ان کا فرق کیا ہے؟ پہلے نمبر پر المدح، میم دال ہے، اور الحمد، ان کے بھی حروف وہی ہیں، اس کے بھی حروف وہی ہیں، لیکن ترتیب کے لحاظ سے فرق ہے۔ ایک میں ہا پہلے ہے، دوسرے میں ہا آخر میں ہے، لیکن معنی بھی دونوں کا ایک بنتا ہے، اور تھوڑا سا فرق بھی ہے اس کے درمیان۔ مدح کا معنی یہ ہوتا ہے کہ موجودات میں ہر اچھی چیز جو قابل تعریف ہو اور اس کی تعریف کی جائے، اس کو مدح کہتے ہیں۔ کوئی فرق نہیں کہ وہ انسان کی ہو یا غیر انسان کی ہو، یعنی جہاں پر بھی کوئی اچھی چیز نظر آئے اور انسان اس کی تعریف کرے تو اس کو مدح کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی ایک عربی جملہ ہے کہ مدحت اللؤلؤ، میں نے موتی کی تعریف کی، کیونکہ انسان جو ہے وہ اس سے متاثر ہوا، متاثر ہونے کے بعد مثلا کوئی اچھا پتھر دیکھا، کوئی اچھی بلڈنگ دیکھی، کوئی اچھا باغ دیکھا، کوئی اچھا پارک دیکھا، تو اس کے لیے بھی لفظ مدح استعمال ہو سکتا ہے، اور انسان کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی موجودات میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے لیے لفظ میم دال ہے مدح استعمال ہو سکتا ہے، چاہے وہ ارادے اور اختیار سے ہو یا غیر ارادی ہو۔ ایک مرتبہ مثلا انسان ارادے سے کسی چیز کی تعریف کرتا ہے، دیکھنے جاتا ہے اس باغ کو، پارک کو، یا مثلا ایک خوبصورت انسان کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے اور پھر اس کی تعریف کرتا ہے۔ ایک مرتبہ اچانک انسان کی نظر پڑتی ہے اور اچانک اس کی زبان سے تعریف شروع ہو جاتی ہے، یعنی بغیر ارادے، بغیر اختیار کے، تو اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ المدح کہا جاتا ہے۔ تو مدح ایک ایسی چیز ہے جو ارادی، غیر ارادی، انسان، غیر انسان، سب کی تعریف کو مدح کہا جاتا ہے۔ لہٰذا چاہے وہ موتی ہو تو اس کی متعلق بھی کہتے ہیں مدحت اللؤلؤ، اسی طرح اچھے گھر کے لیے بھی لفظ مدح استعمال ہوتا ہے، اسی طرح انسان کے ہر اچھے فعل کے لیے بھی لفظ مدح استعمال ہوتا ہے۔ جو حسن ہو جائے، ارادہ سے ہو تو اس کو، بغیر ارادے کے ہو یا ارادے کے ساتھ ہو، ان دونوں چیزوں کو مدح کہا جاتا ہے۔ دوسری چیز جو تعریف کے معنی میں استعمال ہوئی ہے وہ ہے الشکر۔ بعض لغوی بھی قائل ہیں اور قرآن نے بھی اس کی تفسیر حمد کے طور پر کی ہے، لیکن اس کے لیے 3 شرائط ہیں۔ شکر کے جو لغوی معنی ہیں وہی ہیں جو حمد کے ہیں، اور قرآن مجید نے بھی اس کی تفسیر بعض ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن حمد میں ان 3 شرائط کا ذکر نہیں ہے۔ شکر کا معنی بیان کرنے کے لیے ان 3 شرائط کا ذکر ہے۔ کیا؟ مدح و ثنا کا موجود ہونا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر مدح موجود ہو تو تب شکر ہوگا، اگر مدح موجود نہیں ہے تو شکر بھی نہیں ہے۔ تو چونکہ مدح فعل حسن پر ہوتی ہے، لہذا شکر کے لیے بھی ضروری ہوگا کہ وہ اچھے فعل انجام دینے پر شکر کیا جائے، لہذا اس کے لیے حسن کا ہونا ضروری ہے۔ تو دوسری چیز جو اس کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ شکر کے لیے ضروری ہے کہ فعل اختیاری پر ہو۔ مدح میں کیا تھا کہ فعل اختیاری ہو یا غیر اختیاری ہو، لیکن شکر میں کیا ہے؟ ضروری ہے کہ انسان جب اس کا شکر ادا کر رہا ہے تو وہ فعل اختیاری کے پر ہو۔ تو اس صورت میں کسی موتی یا کسی پھول کی خوبصورتی یا پر شکر نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص زکوٰۃ و خمس کو ادا تو کرتا ہے لیکن ارادے و اختیار کے بغیر ادا کرتا ہے، مجتہد جامع شرائط نے اپنا نمائندہ بھیجا ہے اور زبردستی اس کے اموال سے اس کو لے لیا گیا ہے، ارادے کے بغیر اس کو ادا کیا ہے، تو اس کو شکر نہیں کہا جائے گا، اس کے اوپر شکر ادا نہیں کیا جا سکتا۔ تو شکر کس بات پر ہے؟ اپنے ارادے و اختیار کے ساتھ انسان کسی فعل حسن کو انجام دے تو اس کو شکر کہتے ہیں۔ تیسری چیز وہ ہے حمد۔ تیسری چیز جو کہ شکر کی شرائط میں سے ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس سے متاثر ہو، بے جا اس سے شکر ادا نہ کرے، تعریف نہ کرے، بلکہ اس فعل سے متاثر ہونے کے بعد اس کی تعریف کرے، تو اس کو شکر کہا جاتا ہے۔
اسی کے ساتھ یہ دو چیزیں بمعنی تعریف کے تھیں لیکن کچھ شرائط کے ساتھ تعریف تھی۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہے حمد، جو کہ سورہ مبارکہ کا پہلا لفظ ہے الحمد۔ تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ اگرچہ یہ بھی تعریف ہونے کے لحاظ سے شکر اور مدح کے مشابہ ہے، جیسے اس میں معنی تعریف کا کیا جاتا ہے، حمد کا معنی بھی کیا کیا جائے گا؟ تعریف کیا جائے گا۔ جیسا کہ معصوم امام علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول دعا ہے کہ اللہم انی افتتح الثناء بحمدک، یہاں پر بمعنی شکر کے ہے، اور دعائے افتتاح میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تیری تعریف کو شروع کرتا ہوں تیری حمد کے ساتھ، یعنی تیرے شکر ادا کرتا ہوں تیری حمد کے ساتھ۔ تو یہاں پر حمد بمعنی شکر کے ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ فعل حسن ہو اور اختیاری ہو، جس کے لیے آپ تعریف کر رہے ہیں وہ ارادے و اختیار کے ساتھ ہو، اور فعل بھی اچھا ہو، بے جا فضول فعل نہ ہو، تو تب تعریف کی جائے گی۔ تو اس مقدمہ کے بعد اب ہم آتے ہیں الحمد کی طرف۔ تو الحمد سے مراد یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف جو ارادے اور اختیار سے واقع ہو، اور چونکہ خداوند متعال ہر ایک چیز کا خالق ہے لہذا وہ حمد مطلق کا مستحق ہے۔ ہر فعل حسن خداوند متعال سے صادر ہوتا ہے، لہذا بغیر کسی قید و شرط کے اللہ کی تعریف کی جائے تو اس کو الحمد کہا جائے گا، یعنی ایسی حمد کہ جس کا کوئی حد و انتہا نہ ہو، کیونکہ اس کے افعال کے ارادے و اختیار سے اس سے صادر ہوتے ہیں، لہذا کہا جا سکتا ہے فالحمد کل الحمد لہ تبارک و تعالی۔ پس جتنی بھی تعریفیں ہم سوچ سکتے ہیں، جتنی بھی ہمارے تصور میں آ سکتی ہیں، جتنی بھی کوئی اچھائی اور حسن کے ہم قائل ہو سکتے ہیں، وہ سب کا سب کس کے لیے ہے؟ للہ تبارک و تعالی، وہ خداوند متعال کے لیے ہے۔ دوسرا لفظ جو اس میں ہے وہ لفظ رب ہے۔ رب تربیت سے ہے۔ تربیت کے کیا معنی ہوتا ہے؟ ایک یہاں پر پڑھے لکھے افراد بھی موجود ہیں، ایک تعریف کی جاتی ہے تعلیم کی۔ تعلیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو تعلیم کی تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نسبتاً پائیدار تبدیلی کسی کے اندر واقع کرنا۔ ایک معلم ہوتا ہے، ایک شاگرد ہوتا ہے، اور اس رابطے کے ساتھ جو کسی کے اندر تبدیلی واقع ہوتی ہے اس کا نام تعلیم ہے۔ اب یہ تعلیم انسان ممکن ہے کہ استاد سے حاصل کرے، ممکن ہے کہ کسی سائن بورڈ سے حاصل کرے، ممکن ہے کہ کسی ایک جملے جو کہ کسی دیوار پر لکھا ہوا ہو اس سے حاصل کرے، ممکن ہے کہ کسی حیوان سے حاصل کرے، یعنی ہر وہ ایسی چیز جو انسان کو تبدیل کر دیتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تعلیم کہا جاتا ہے۔ خداوند متعال نے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم بنا کر بھیجے ہیں، وہ فقط تعلیم نہیں دیتے، یعلمہم یزکیہم و یعلمہم الکتاب۔ پہلے وہ تربیت کرتے ہیں اور تربیت کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ تعلیم دیتے ہیں۔ لہٰذا تربیت جو ہے وہ تعلیم پر مقدم ہے، اگر تربیت نہیں ہے تو تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے وہ معلم اعلیٰ، وہ سب سے بڑے استاد کہ جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے مالک تھے، ایسے معلم کے دربار میں بھی، ایسے معلم کی کلاس میں بھی غیر تربیت یافتہ ہونے کی وجہ سے تعلیم اتنی مؤثر نہ ہو سکی جتنی ہونی چاہیے تھی۔ اور اس کی مثال ہمارے اساتذہ جو ہیں وہ یہ دیتے تھے کہ اگر برتن نجس ہو تو اس میں دودھ ڈالیں تو وہ بھی نجس ہو جائے گا، شہد ڈالیں تو وہ بھی نجس ہو جائے گا، پانی ڈالیں تو وہ بھی نجس ہو جائے گا، تو پہلے ظرف کا پاک ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، اور ظرف کا صاف ستھرا ہونا وہ ضروری ہے۔ لہٰذا جس ظرف میں علم آ رہا ہے اس ظرف کا پاک و پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ تو رب کا لفظ کس سے لیا گیا ہے؟ ربا یربی، تربیتاً۔ تربیت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تربیت کا معنی ہے
تبدیل کر دینا. تو رب مربی کون ہے؟ تبدیل کرنے والا. ایسی تبدیلی کہ جو کمال کی طرف لے جاتی ہے. تبدیلی دو قسم کی ہے. ایک تبدیلی ایسی ہے کہ جو انسان کو انتہا گھٹیا پن کی طرف لے جاتی ہے، پس صفات کی طرف لے جاتی ہے. اس کا تعلق تربیت سے نہیں ہے. تربیت کا تعلق جو ہے وہ تبدیلی کہ جو انسان کو کمال کی طرف لے جائے اس کے ساتھ ہے. تو اب ہم آتے ہیں رب العالمین کی طرف. عالم کیا ہے؟ ہر ایک گروہ، عالم خود ایک جمع کا لفظ ہے. دیکھیں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قوم. قوم ایک فرد کے اوپر صادق نہیں آتی بلکہ پورے ایک قبیلے کے اوپر. مثلا صدیقی قوم، پٹھان قوم، بلوچ قوم، فلاں قوم، یہ پورے قوم کا لفظ جو ہے نا وہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح عالم کا لفظ بھی جمع کے لیے، اگرچہ کہ مفرد ہے لیکن یہ خود ایک جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور پھر ایک عالم نہیں عالمین ہے. کون سے عالم ہیں؟ عالم انسانیت، عالم ملائکہ، عالم جن. اور پتہ نہیں یہ تین چیزوں کو تو ہم جانتے ہیں کہ جو صاحبان شعور ہیں، صاحبان عقل ہیں، اور خداوند متعال نے ان کے ذمہ تکلیف لگائی ہے. خدا جانے کتنی مخلوقیں ہیں کہ جن کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں. وہ بھی اپنا ایک عالم رکھتی ہیں. اور پھر ریت کا اپنا ایک عالم ہے، مٹی کا ایک اپنا عالم ہے، جمادات کا اپنا عالم ہے، کیا ہے، ستارگان کا اپنا عالم ہے. یہ کہکشائیں، یہ پتہ نہیں، ہم تو اس میں غرق ہو جائیں اگر سوچتے رہیں. تو نظام کائنات میں ہم دیکھتے رہیں تو ہر ایک چیز میں ایک عالم نظر آتا ہے. اور وہ کون ہے؟ رب العالمین ہے. تمام عوالم کو کمال کی طرف لے جانے والا ہے. لہٰذا قرآن مجید کیا ارشاد فرماتا ہے؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. فقط انسان اس کی تسبیح نہیں کرتے، فقط ملائکہ تسبیح نہیں کرتے، فلک جن اس کی تسبیح نہیں کرتے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. جتنے عوالم ہیں وہ سب کے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں. اور وہ ان تمام کا رب ہے. رب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ان کو حد کمال کی طرف لے کر جا رہا ہے. لہٰذا چونکہ وہ رب ہے لہٰذا اس کے لیے کیا ہے؟ تعریف ہے. اور فقط ایک تعریف نہیں ہے، جتنی تعریفیں ہم سوچ سکتے ہیں وہ سب کی سب کس کے لیے ہیں؟ اس رب کے لیے. اب ایک اور یہاں پر بات بہت ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ رب کون ہوتا ہے اور رب کسے کہا جاتا ہے. یہ تو لغوی بات تھی کہ کسی کے اندر پائیدار تبدیلی جو حد کمال کی طرف لے جائے اس کو رب کہا جاتا ہے اور اس کو مربی کہا جاتا ہے. لیکن اصطلاحاً رب اس کو کہا جاتا ہے جو نظام کائنات کو چلانے والا ہو. اور یہ لازم ملزوم ہے، جو رب ہے وہی الہ ہے. الہ کسے کہتے ہیں؟ معبود کو، یعنی جس کی عبادت کی جائے. اب آتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں سبحان ربی الحسین و بحمدہ، یہ جملہ کتنا غلط جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ اصلاً تصور نہیں کیا جا سکتا کہ امام حسین علیہ السلام کے جو خود ایک بہت بڑے عابد ہیں وہ کیسے اپنے آپ کو معبود کے طور پر پیش کریں. کیوں رب اور الہ لازم و ملزوم ہیں؟ الہ وہ ہے جس کی عبادت کی جا رہی ہو. تو عبادت کی تعریف کیا ہے؟ لغوی حوالے سے عبادت انتہائی قسم کے خضوع کو عبادت کہا جاتا ہے، جس کا بہترین مصداق سجدہ ہے. لہذا سجدہ کو عبادت نہیں کہا جا سکتا بلکہ انتہائی جھک جانا، انتہائی خضوع کرنے کا نام کیا ہوتا ہے؟ عبادت. یہ اس کا لغوی معنی ہے. لیکن اصطلاح میں فقہا نے جو عبادت کی تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ کسی ذات کو خدا سمجھ کر اس کے سامنے انتہائی سجدہ کرنا، انتہائی خضوع کرنا، اس کو عبادت کہا جاتا ہے. گویا کہ اپنے معبود کی ہر امر کو انجام دینا اور ہر نہیں سے رک جانے کا نام کیا ہے؟ عبادت ہے. تو کس کو حق حاصل ہے کہ وہ کسی کو امر کرے یا کسی کو نہیں کرے؟
تو وہ ذات کہ جو انسان کو خلق کرتی ہے، جو پیدا کرنے والی ہے، وہ انسان کے اختیارات کو محدود بھی کر سکتی ہے اور کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ اور اس کو کیوں ہے؟ اس کو اس لیے ہے کہ وہ انسان کے نقائص سے آگاہ ہے۔ وہ نقص جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے اس کو پورا کرنے والا کون ہے؟ وہی ہے جو خالق ہے اور وہی ہے جو الہ ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں ایک ہی انجیکشن ایک مریض کو لگتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، دوسرا وہی انجیکشن دوسرے مریض کو، اسی مرض کے مریض کو لگتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، اور ڈاکٹروں سے جب پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنی پوری کوشش کی ہے۔ تو اس دوائی میں تاثیر ڈالنے والا کون ہے؟ وہی ہے جس کو علم ہے کہ اس کے اندر فلان نقص ہے، میں نے اس کو پورا کرنا ہے۔ اور چونکہ وہ انسان مخلوق محتاج ہے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، بلکہ الی الابد اس مالک اور اس خالق کی طرف اور اس کے فیض کی طرف محتاج ہے، لہٰذا وہ جو رب ہے اور انسان کی زندگی کا دار و مدار اس کے اوپر ہے، وہی حق رکھتا ہے کہ وہ معبود بنے، اور اسی کو حق حاصل ہے کہ وہ الہ بنے، اور اسی کے سامنے انسان اپنی پیشانی نیاز کو جھکائے اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہو کر کہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ تو رب فقط وہ ہو سکتا ہے کہ جو انسان کی زندگی کے پورے نظام کو چلانے والا ہو۔ جہاں پر اس کو دھوپ کی ضرورت ہو دھوپ مہیا کرے، جہاں پر ہوا کی ضرورت ہو ہوا کو مہیا کرے، جہاں پر کسی اور چیز کی ضرورت ہے اس کی پوری مہیا کرے، اور یہ فقط وہ ہو سکتا ہے کہ جو پوری نظام کائنات کو چلانے والا ہو۔ تو رب ہے جو معبود ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ رب کا معنی سمجھنے کے بعد ایک مرتبہ رب جو ہے وہ مطلق استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی رب مطلقاً استعمال ہوا ہے وہاں پر وحدہ لا شریک مراد ہے اور فقط خداوند متعال مراد ہے، لیکن بعض اور اس کی مثال بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وَبَلَدَةٍ طَيِّبَةٍ وَرَبٍّ غَفُورٍ، پاکیزہ شہر کی قسم اور اس رب غفور کی قسم، واو قسمیہ ہے، تو یہاں پر اس کا معنی کیا کریں گے؟ اس بلد طیبہ یعنی پاک و پاکیزہ شہر کی قسم اور رب غفور کی قسم جو بخشنے والا رب ہے۔ یہاں پر رب سے مراد اللہ تعالی ہے، لیکن بعض مقامات پر اضافت کے ساتھ بھی رب استعمال ہوا ہے۔ یہ جو آج کل کے شبہات پیدا ہو رہے ہیں نا، وہ اس لفظ سے استعمال ہو رہے ہیں، تو اس رب کا معنی اور ہے اور وہ رب مطلق جو ہے اس کا معنی اور ہے۔ بعض ہمارے اہل منبر بھی اہل امامہ بھی اس سے اشتباہ فرما رہے ہیں۔ تو مثلا ایک لفظ استعمال ہوا ہے کہ جب حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اپنے ساتھی قیدیوں کو خواب کی تعبیر بتائی اور ان میں سے ایک کو آزاد کیا جانا تھا اور اس نے اپنے بادشاہ کے پاس جا کر اس کے شراب نوشی کے اوپر اس کو مامور ہونا تھا، تو وہاں پر حضرت یوسف نے لفظ رب کو اس بادشاہ کے لیے استعمال کیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ اذکرنی عند ربک، میرا ذکر اپنے بادشاہ کے پاس کرنا۔ تو یہاں پر اضافت کے ساتھ ہے، عند ربک، رب مضاف ہے، کاف مضاف الیہ ہے، تو یہاں کہیں بھی اضافت کے ساتھ استعمال ہوگا وہاں پر اس رب کا معنی معبود نہیں ہے، وہاں پر اس کا معنی بادشاہ ہے، تربیت کرنے والا ہے، کوئی اور ہے۔ لیکن اگر مطلقاً رب استعمال ہو تو وہ کیا ہے؟ وحدہ لا شریک، اور وہی الہ ہے۔ دوسرے مقام پر جہاں پر زلیخا نے حضرت یوسف کو دعوت گناہ دی تو حضرت یوسف نے فرمایا قال معاذ اللہ، میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں، انہ ربی احسن مسوایا، وہ میرا تربیت کرنے والا ہے، جس کے بارے میں آپ خیانت کا مجھے دعوت دے رہی ہیں وہ میری تربیت کرنے والا ہے اور اس نے میری اچھی تربیت کی ہے، تو میں اس کے حق میں خیانت نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر حضرت یوسف نے اپنے بادشاہ کے لیے بھی لفظ رب استعمال کیا ہے لیکن اضافت کے ساتھ کیا ہے، تو یہ اشتباہ نہ ہو کہ لفظ رب تو
غیر خدا کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ یہ فرق ہے کہ اگر مطلقاً استعمال ہو تو وحدہ لا شریک خداوند متعال کے لیے ہوگا، اور اگر اضافت کے ساتھ ہو تو پھر الہ کے لیے نہیں ہوگا بلکہ مخلوق کے لیے ہوگا۔ تو اس رب کا معنی اور ہے اور اس رب کا معنی اور ہے۔ تو یہاں سے بعض حضرات کو اشتباہ ہوتا ہے، تو انہیں اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے تھی۔ تو اب یہ مقدمہ اور یہ لفظی بحث کرنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اور سورہ فاتحۃ الکتاب کی ان 2 آیات کا مربوط ترجمہ کرتے ہیں۔ پہلے ہم نے بسم اللہ کا ترجمہ کیا تھا کہ میں خداوند متعال کے نام سے، اس ذات کے نام سے کی مدد سے کام کا آغاز کرتا ہوں کہ جس کی رحمت اس دنیا میں ایسی ہے کہ اس نے اس دنیا کو اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ اس میں محمد و آل محمد جیسی ذوات کو پیدا کیا ہے، اور اس کی رحمت آخرت میں اتنی عظیم ہے کہ وہاں پر محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام جیسی ذوات موجود ہیں جو صحیح مستحق رحمت خدا ہیں، اور وہی شفاعت کنندہ عالم ہیں اور پوری مخلوق کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ لہٰذا خداوند متعال کی رحمت اس دنیا میں اتنی وسیع ہے کہ اس کو اتنا خوبصورت بنایا کہ اس میں افراد اتم محمد و آل محمد، اور آخرت میں اس کی رحمت اتنی وسیع ہوئی کہ جس میں شفاعت کرنے والے بھی محمد و آل محمد۔ تو گویا کہ یہ کائنات بسائی گئی، سجائی گئی تو محمد و آل محمد کے لیے بنائی گئی۔ تو وہ رب، وہ اللہ، اس اللہ کے نام سے میں کسی کام کا آغاز کرتا ہوں جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور چونکہ وہ رب العالمین ہے لہٰذا تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ اور وجہ یہ ہے کہ میں مجبور محض ہوں، میرے سوا اور میرے پاس کوئی چارہ ہی نہیں کہ میں اس کی تعریف کیے بغیر رہ سکوں۔ اور ایک اور نقطہ جو اس میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ میں اللہ کی تعریف بھی کرتا ہوں تو بسم اللہ کرتا ہوں، اللہ کے نام کے ساتھ، جس نے اپنے آپ کو روشن اور واضح کیا ہے رحمان و رحیم کے ساتھ، اس کی مدد شامل حال نہ ہو تو میں خداوند متعال کی تعریف کر نہیں سکتا۔ لہٰذا اللہ کی تمام تعریفیں میں کرتا ہوں، اور کس کے نام سے کرتا ہوں؟ اللہ کے نام سے کرتا ہوں، ایسا اللہ کہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین۔